السلام علیکم ٹو لسنرس۔ آج چیپٹر جو ہے غارت کا حصہ 2 میں شروع کرنا ہے، تو لیٹ اسٹارٹ۔ آج دوپہر کے سورج نے دھند کو بہت ہلکا کر دیا تھا۔ روشن دان سے روشنی جھلک کر کمرے کے وسط میں رکھی میز پر گر رہی تھی، جس کے ایک طرف فارس بیٹھا تھا اور دوسری جانب سعدی، ساتھ میں فارس کا وکیل۔ وہاں اداس کر دینے والی خاموشی تھی جس میں پچھتاوے اور تعصب کی سی ویرانی تھی۔ بس سعدی نے بہت دیر بعد جھکا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی اور بہت ساری شرمندگی۔ آئی ایم سوری۔ کس بات کے لیے؟ غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے فارس کو اچنبھا ہوا۔ آپ کو اتنا کم وزٹ کرنے کے لیے؟ کوئی بات نہیں، تم جاب کر رہے ہو، مجھے پتہ ہے۔ اس نے سمجھنے والے انداز میں ہلکے سے کندھے جھٹکے۔ سعدی اس طرح اسے دیکھتا رہا۔ فارس سفید کرتے شلوار میں ملبوس تھے۔ ایک زمانے میں چھوٹے کٹے بال اب بڑھ چکے تھے، اتنے کہ انہیں کس کر پونی میں باندھ رکھا تھا۔ شیو ہلکی ہلکی بڑھی تھی، مگر دوسرے قیدیوں کی نسبت وہ کافی صاف ستھرا سا لگتا تھا۔ اب اس آڈیو کا کیا کرنا ہے؟ فارس نے وکیل کے موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میری آواز نہیں ہے، مگر مشابہت بہت زیادہ ہے۔ اگر میڈم نے یہی سنی ہے تو ان کو اب میں اپنی بے گناہی کا یقین کبھی نہیں دلا سکتا۔ وکیل صاحب کنکھارے۔ ہم نے اسے ایک ایکسپرٹ کو دکھایا ہے، اس نے یہ ثابت کر کے بتایا کہ یہ کنورٹڈ وائس ہے، جعلی ہے۔ ہم نے نہیں، میں نے۔ سعدی نے تلخی سے ان کو دیکھا۔ آپ تو اس کے پاس چلنے تک کو راضی نہیں تھے۔ میں ایک اور کیس کے سلسلے میں مصروف تھا اور تمام قانونی پیچیدگیاں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ اس سے پہلے کہ سعدی مزید تلخی سے جواب میں کچھ کہتا، فارس نے بے چینی سے ٹوکا۔ کیا ہم کورٹ میں یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ میری آواز نہیں ہے؟ نہیں، جب تک کہ سعدی اس کا سورس ظاہر نہیں کرتا، کورٹ اس کو کیسے قبول کرے گا؟ محمود صاحب، میں آپ کو کتنی دفعہ بتا چکا ہوں، یہ آڈیو مجھے میری پھپھو نے نکلوا کر دی اور میں ان کا نام لے کر ان کو انکریمنیٹ نہیں کر سکتا، اور میری اجازت کے بغیر آپ یہ نہیں کر سکتے۔ بھئی تو پھر مسئلہ بن جائے گا، یہ ہمارے حق سے زیادہ خلاف جائے گی۔ میں اسے کورٹ میں پیش کرنے کی نصیحت کبھی نہیں کروں گا۔ محمود صاحب ہاتھ جاڑ کر پیچھے ہو بیٹھے۔ سعدی نے ایک تیکھی نظر ان پہ ڈالی، پھر واپس فارس کو دیکھا۔ ماموں، اگر میں آپ کے لیے کوئی فیصلہ لوں تو مجھے اپنی زبان دیں کہ آپ اعتراض نہیں کریں گے۔ نہیں کروں گا، لیکن وہ اچنبھے سے بولنا چاہ رہا تھا، مگر سعدی فوراً محمود صاحب کی طرف گھوما۔ آپ کو میں فارس قاضی کے وکیل کے منصب سے ہٹاتا ہوں۔ وہ ایک دم سیدھے ہوئے، حیرت سے اسے اور پھر فارس کو دیکھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ناگواری سے ماتھے پہ شکنیں ابھریں۔ یہی کہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ میں فارس قاضی کا وکیل ہوں، آپ نہیں۔ وہ ایک دم چمک کر بولے۔ فارس چند لمحے چپ رہا، باری باری دونوں کے چہرے دیکھے۔ میں سعدی کی تائید کرتا ہوں، آپ جا سکتے ہیں۔ سعدی کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کا مان نہیں ٹوٹا، ابھی دنیا سے اس کے اپنے ختم نہیں ہوئے تھے۔ وہ جیسے بہت ضبط کر کے اٹھے۔ انتہائی بچکانہ رویہ ہے یہ۔ پیشی سے چند دن پہلے آپ وکیل کو فارغ کریں، مجھے ہاشم کاردار نے ان کا وکیل مقرر کیا تھا، اور انہی سے وصول کیجیے گا اپنے بقایا واجبات، کیونکہ میں تو آپ کو اپنے حلال رزق سے ایک پائی بھی نہیں دینے لگا۔ بے نیازی سے انہیں باہر جانے کا راستہ دکھایا۔ وہ اپنی چیزیں سمیٹتے، کورٹ کا بٹن بند کرتے، منہ میں بڑبڑاتے باہر نکل گئے۔ یہ سب کیا تھا؟ فارس غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا سعدی، تم مجھے پریشان کر رہے ہو؟ وہ فکر مندی سے کہتا آگے ہوا۔ یہ آڈیو سن کر بھی زیادہ ریئیکٹ نہیں کیا میں نے، کیونکہ میرے لیے کچھ بھی پریشان نہیں ہے سوائے تمہاری شکل کے۔ ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ جینس اور ہائی نیک کے اوپر جیکٹ پہنے بیٹھا لڑکا اور اداسی سے مسکرایا۔ میں ریشم کا بن چکا ہوں، اور ریشم اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آتی۔ مجھ سے آپ کچھ بھی نہیں اگلوا پائیں گے۔ اس وقت میرا کام یہاں سے آپ کو نکالنا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا کروں گا۔ سوال مت کریں، وہ بتائیں جو میں نے پوچھا تھا۔ اس نے یاد دلایا۔ جن لوگوں پہ آپ کو شک ہے ان کی فہرست بنائی آپ نے؟ ہاں، لکھو، وہ بتانے لگا، اور سعدی پین نکال کر لکھنے لگا۔ کولیگز، وہ چند لوگ جن کے خلاف اس نے کیسز تیار کیے تھے، وارث کا باس، اور بس۔ سعدی نے بے چینی سے نظریں اٹھائیں۔ ہاشم بھائی کا نام نہیں لکھوایا آپ نے؟ فارس کچھ دیر سوچتا رہا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ اس کا تعلق نہیں ہے اس سب سے۔ مگر آپ نے خود کہا تھا کہ میں نے 2.5 سال اس بارے میں سوچا ہے، پہلے گرم دماغ سے، پھر ٹھنڈے دل سے۔ مگر ہاشم کے پاس یہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور اس نے میرے لیے بھاگ دوڑ بھی کی ہے کافی، سو میں بے شک اسے شدید ناپسند کرتا ہوں، مگر اس کو اس سب میں نہیں گھسیٹوں گا، یہ غلط ہے۔ سعدی نے گہری سانس لے کر اس فہرست کو دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ بھول جائیں اس بات کو۔ کاغذ مروڑ کر مٹھی میں دبا لیا۔ آپ کا ATM، کریڈٹ کارڈز اور چیک بکس ہاشم بھائی نے امی کو پہلے دے دیے تھے۔ جیولری وغیرہ ان کے اپنے پاس ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نئے وکیل کے لیے آپ کے اکاؤنٹ کی رقم کافی ہوگی۔ جب اتنے سال میں کہتا رہا کہ ہاشم سے پیسے مت لو میرے وکیل کے لیے، تب تم نے وہ نہیں کہا جو آج کہہ رہے ہو۔ اب کیا ہوا ہے؟ وہ ابھی تک آنکھیں سکیڑ کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ان پہ اعتبار نہیں رہا۔ اس کی آواز میں تکلیف تھی۔ سعدی، کیا چھپا رہے ہو؟
سوال مت کریں، انتظار کریں۔ اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ فارس متفکر نظروں سے اسے جاتے ہی دیکھتا رہا۔ باہر دھوپ اب تیز ہو چکی تھی، سڑک پہ معمول کی ٹریفک بہہ رہی تھی۔ کار ڈرائیو کرتے سعدی نے ہینڈ فریز کانوں میں لگائے اور موبائل پہ نمبر ڈائل کیا۔ چند گھنٹیوں بعد ہاشم نے پک کر لیا۔ ہاں بیٹا خیریت؟ وہ مصروف لگ رہا تھا۔ جی ایک کام تھا آپ سے۔ یہ اتنے دن بعد پہلی دفعہ ہاشم سے بات ہو رہی تھی۔ ہاں بولو۔ میں نے محمود صاحب کو فائر کر دیا، اب مجھے ماموں کے لیے ایک بہتر وکیل کی تلاش ہے۔ کیوں؟ فائر کیوں کیا؟ وہ چونکا تھا۔ کیونکہ مجھے وہ سست اور نااہل لگتے ہیں۔ خیر آپ مجھے 5-6 بہترین وکیلوں کے نام ٹیکسٹ کر دیں جن کو مجھے ہائر کرنا چاہیے۔ ہاشم چند لمحے کو خاموش ہو گیا، پھر بولا تو کافی سوچتے ہوئے، اوکے کرتا ہوں، میری ریفرنس سے ان سے مل لینا، کام ہو جائے گا۔ ویسے سماعت کے اتنے نزدیک آ کر وکیل کو فائر کرنا بے وقوفی ہے سعدی، اور یہ تو میں جان گئی کہ میں کتنا بے وقوف ہوں۔ کوئی مسئلہ ہے تو میں محمود صاحب سے بات کر دیتا ہوں، مفاہمت تو ہر ایشو پہ ہو سکتی ہے۔ مفاہمت کی تو ہی گنجائش نہیں رہی، آپ ٹیکسٹ کر دیجیے گا ابھی۔ اور موبائل فرنٹ سیٹ پہ ڈال دیا۔ چہرے پہ چھائی تلخی میں اضافہ ہو گیا، لب بھیج گئے، آنکھوں میں غصہ ابھرا۔ کتنے دن اس کے دل و دماغ میں جنگ جاری تھی۔ ہاشم کے لیے کئی دلیلیں کرتی کی مگر سب بیکار تھا۔ جب آنکھوں سے اندھے اعتماد کی پٹی اتری تو ہر شے کو نئے زاویے سے دیکھنا شروع کیا۔ پہلے لگا وہ صرف قاتل کو جانتے ہیں، مگر اب آہستہ آہستہ احساس ہو رہا کہ وہی ہے جو فارس کو باہر نہیں آنے دے رہا۔ اگر ہاشم چاہتا تو فارس باہر ہوتا۔ فارس اور ندرت نے کتنی دفعہ یہ بات اسے کہی، مگر تب سمجھ کیوں نہیں آتا تھا؟ یہ اعتماد کتنی بھیانک شے ہے، اندھا کر دیتا ہے، بہرا لنگڑا کر دیتا ہے۔ تبھی موبائل بجا۔ ہاشم نے چند نام اسے ٹیکسٹ کر دیے تھے۔ سعدی نے ان کو اچھے سے ذہن نشین کر لیا۔ یہ وہ وکیل تھے جن کو ہاشم چاہتا تھا وہ ہائر کرے، یعنی یہ وہ تھے جن کو ہاشم خرید سکتا تھا۔ اسے اب معلوم ہو گیا تھا کہ اسے اس فہرست کے وکیل سے بالکل ہائر نہیں کرنے۔ گڈ۔ وہ جب زمر کے گھر کے گیٹ تک آئے تو وہ پورش میں کار سے اتر رہی تھی۔ دروازہ بند کرتے وہ مڑی تو دیکھا سعدی نے کار باہر روک دی تھی اور اب قدم قدم چلتا اس کی جانب آ رہا تھا، اور جینس پہ جیکٹ پہنے، چہرے پہ چھائی سنجیدگی۔ وہ قریب آیا تو احساس ہوا کہ وہ اسے لمبا ہو گیا تھا، پتہ نہیں کب سے۔ کیسے ہو؟ اس نے اسپاٹ آنکھ اور بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ وہ ٹھیک کہتا اس کی ہمراہ لان میں بچھی کرسیوں کی طرف آیا۔ کچھ کہنے آیا ہوں آپ سے۔ مجھے فارس سے نہیں ملنا، نہ اس کی صفائی سننی ہے۔ وہ کرسی پہ بیٹھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، بازو سینے پہ لپیٹے، بال ہاف کے آنچل میں بندھے تھے اور دھوپ کے باعث بیزاریت بھری آنکھوں کو سکیڑ رکھا تھا۔ پھپھو ایک دفعہ دوسری طرف کی کہانی سن لیں۔ وہ آگے ہو کر اس کے مقابل بیٹھا۔ میں جج نہیں ہوں، نہ اس کو سزا دے سکتی ہوں۔ اس نے سر سے شانے اچکائے۔ میرے سننے کا کیا فائدہ؟ اگر مجھ سے کوئی گلہ ہے تو کہہ دے۔ وہ 2.5 سال سے بتانا چاہتا تھا، ایک دفعہ وہ گلہ کر دے، کہہ دے کہ اس سے بدتمیزی سے بات کرنے کے بعد وہ اس کو چھوڑ کر کیوں چلا گیا، سوری کیوں نہیں کہا، اس کے آپریشن کے وقت وہ کہاں تھا، کیوں اس کی ریکوری کے ان تکلیف دہ دنوں میں وہ اس کے پاس نہیں تھا، وہ واپس کیوں نہیں آیا، مگر وہ کہتی نہیں تھی، اب بھی نظر انداز کر گئی۔ تم کیا کہنے آئے ہو؟ آپ سچ کہہ رہی تھی، واقعی آپ کو کال کی گئی تھی، آپ نے جو بتایا واقعی ویسا ہوا تھا۔ اچھا، 2.5 سال بعد یقین آ گیا تمہیں سعدی؟ سنتی گئی، آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر اسے دیکھتی، بازو ہنوز سینے پہ لپیٹے، مگر وہ کنورٹڈ وائس تھی، جاری آواز سے۔ یہ سنیں۔ اس نے موبائل نکال کر چند بٹن دبائے، آوازیں ابھرنے لگیں۔ زمر سیدھی ہوئی، آنکھوں میں تکلیف ابھری، بس چند فقرے وہ سن پائی۔ بند کرو اسے، اور ناگواری سے چہرہ پھیر دیا۔ کیا یہ سب اسی طرح ہوا تھا؟ میرے ہاں یا نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ 2.5 سال پہلے تم لوگوں نے کہا میں جھوٹ بول رہی ہوں، آج کہہ رہے ہو میں سچ بول رہی تھی، 5 سال بعد کہو کہ یہ واقعی فارس کی ہی آواز تھی۔ آئی ایم سوری، جیسے آپ نے ہماری بات نہیں سنی ویسے ہی ہم نے بھی آپ کی بات نہیں سنی۔ میں سمجھا آپ کسی کو کور کر رہی ہیں، مگر ایسا نہیں تھا۔ 2.5 سال بعد میرا یقین کرنے کا شکریہ۔ وہ سارا کٹ ضبط کر چکی تھی، لیکن آپ تیسری بات کا امتحان ذہن میں رکھ کر سوچیں۔ پھپھو یہ کال جعلی تھی، ہم کورٹ میں یہ ثابت کر سکتے ہیں۔ اور یہ تمہیں ملی کیسے؟ اس جواب دینے سے انکار کرتا ہوں۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوا۔ اس صورت میں میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ اس لہجے پہ غور کریں تو محسوس ہوگا کہ جب یہ کال مجھے موصول ہوئی میں ایک سنائپر کے نشانے پہ تھی۔ مجھے لہجے اور آواز کے پچ پہ غور کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس آواز کے ساتھ میری زندگی کی سب سے تکلیف دہ یاد جڑی ہے، اس لیے کوئی آج آ کر کہتے کہ یہ جعلی ہے تو میں کیسے مان لوں؟ تیز لہجے میں کہتی وہ اس کو شوقی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک دفعہ سوچ کر دیکھیں، کوئی تیسرا آدمی بھی اس میں ملوث ہو سکتا ہے۔ مثلاً کون؟ سعدی نے جواب میں تھوک نکلا۔ مثلاً ہاشم کاردار۔ ہمت کر کے اس نے کہہ ڈالا۔ زمر سن سی ہو گئی۔ ہاشم کاردار؟ زمر کو شوق سے نکلنے میں چند لمحے لگے اور پھر ایک دم آنکھوں میں ناگواری در آئی۔ اس کا نام کیسے لے سکتے ہو تم؟
وہ ان کے کزن ہیں. پھر جائیداد کے تنازع. وہ فارس غازی کو اس میں پھنسا سکتے ہیں, اس سے ان کو فائدہ ہوگا, نقصان نہیں. اوکے سعدی, بہت ہو گیا. ٹانگ پہ رکھی, دوسری ٹانگ سیدھی کی اور درستی سے کہتے آگے ہوئی. میں یہ ڈیفینس اسٹریٹجی بہت دفعہ کورٹ میں استعمال کر چکی ہوں. جب اپنے دفاع میں کوئی بات نہ ہو تو کسی تیسرے شخص پہ شک دلوا دو. مگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ سعدی کی گردن نفی میں ہلی. کیا اس آڈیو اور ان تصاویر کا ہاشم کے کمپیوٹر سے ملنا ایسا ثبوت ہے جسے وہ پیش کر سکے؟ ہرگز نہیں. پھر تم کیسے کسی پہ اتنا بڑا الزام لگا سکتے ہو؟ فارس کے خلاف میری گواہی کو چھوڑ دو, تب بھی ثبوت ہیں. اس کی گن, اس کے فنگر پرنٹس. تم مجھے اس سے بڑے ثبوت ہاشم یا کسی اور کے خلاف لا کر دو, میں تمہاری بات سنوں گی, مگر اس سے پہلے نہیں. تلخی سے بولتی وہ کھڑی ہو گئی. سعدی نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا. وہ اکتائی ہوئی لگ رہی تھی. تو آپ 2.5 سال سے ہمارے لیے نہیں سن رہی کیونکہ ہم ثبوت نہیں دے رہے. اگر مجھے جھوٹا کہنے کی بجائے کچھ کہتے تو میں سنتی. آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں. سر ہلا کر وہ کھڑا ہوا. چند لمحے دونوں آمنے سامنے کھڑے رہے. آخری بات پپھو, وہ ذرا جھجکا. مجھے کسی ایسے وکیل کا بتائیں جو ہم افورڈ بھی کر سکیں اور وہ ہمارے ساتھ مخلص بھی ہو. فارس غازی کے لیے. اس کے سامنے وہ اسے ماموں کہنے سے داستہ اعتراض برتنے لگا تھا. زمر نے سر جھٹکا. ذرا توقف کیا. تنے اعصاب ڈھیلے جیسے پڑے. خلجی صاحب سے مل لو, نمبر اور پتہ ٹیکسٹ کر دیتی ہوں. ان کے پہلے تاثر پہ مت جانا, اچھے وکیل ہیں. اور اسی طرح سینے پہ بازو لپیٹے وہ مڑ گئے. اسے پیچھے آنے کا نہیں کہا. چاہے تو وہ اندر آ جائے, چاہے تو نہ آئے. سعدی یاسر سے اسے جاتے دیکھتا رہا. 2.5 سال سے وہ بس اس کی پپھو تھی, زمر نہیں. اگر ایک دفعہ وہ شکوہ کر دے تو وہ اسے بتا دے گا, یا شاید نہیں بتائے گا. بس ایک دفعہ. جو زہر پی چکا ہوں تم ہی نے مجھے دیا, اب تو تم زندگی کی دعائیں مجھے نہ دو. چھوٹے باغیچے والے گھر کے لاؤنج میں فل آواز کے ساتھ ٹی وی چل رہا تھا. ندرت کبابوں کی ٹکیاں بناتی بڑی ڈش میں رکھتی جا رہی تھی. ساتھ ہی صوفے پہ پیر اوپر رکھے حنین موبائل پہ نمبر ملا رہے تھے. بار بار کال ملاتی, پھر کاٹ دیتی. بالآخر اب ہمت کر ہی لی. دوسری طرف گھنٹی جا رہی تھی. پھر ندرت نے اسے کہتے سنا, کیا میں علیشہ سے بات کر سکتی ہوں؟ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی. میں حنین ہوں, ہینا, پاکستان سے. وہ ذرا ہچکچا کر کہہ رہی تھی. علیشہ میرے اس کا جواب نہیں دے رہی. وہ کدھر ہے؟ دراصل مجھے اس کو کسی کا پیغام دینا تھا. وہ بہت دھیان سے دوسری طرف کی بات سننے لگی. بالکل چپ, خاموش اور ساکت. پھر کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا. کیا ہوا؟ مگر ہینا نے نہیں سنا, چپ بیٹھی رہی. سعدی اندر آیا اور سلام کر کے ماں کے قریب صوفے پہ گر سا گیا. وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا. فارس سے ملے؟ وہ امید سے پوچھنے لگی. اور پپھو سے بھی. دور خلا میں دیکھتا اپنی سوچ میں گم تھا. کیا وہ اب بھی تمہاری بات سننے کو تیار نہیں؟ ان کا قصور نہیں ہے. ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا. تم سے پھر وہی رویہ ہے. چھوڑیں امی. وہ چہرے پہ بشاشہ واپس لاتے سیدھا ہوا اور ہاتھ بڑھا کر چنے کی دال اور گوشت کے پسے مکسچر کو 3 انگلیوں میں اٹھانا چاہا. انہوں نے اس کے ہاتھ پہ چپت رسید کی. 1000 دفعہ کھائے, مت کھایا کرو درمیان سے, بے برکتی ہوتی ہے. مگر ندرت کی ریڑھ اولاد کو فرق نہیں پڑتا تھا. سعدی نے مکسچر منہ میں رکھا اور چباتے ہوئے پھر سے پیچھے ہو کر بیٹھ گیا. حنین بدستور سر جھکائے بیٹھی تھی. دفتر ان کو خیال آیا. سعدی بیٹا, وہ مرکز کے فرنٹ پہ جو بیکری ہے وہ لوگ جگہ خالی کریں, کیوں نہ ہم اس کو کرائے پہ لے کر کوئی کام شروع کر دیں. آپ نے ابھی تو اسکول کی جاب ختم کی اور آپ کی صحت بھی اتنی اچھی نہیں ہے. کیوں خود کو ہلکان کرتی ہیں؟ خرچے بہت ہیں اور تمہاری تنخواہ سے وہ نہیں پورے ہوتے. میں آج کل یہی سوچ رہی ہوں, بیکری کی جگہ کافی بڑی ہے. کپڑوں کا بوتیک شروع کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر فارغ بیٹھی رہی تو زیادہ بیمار ہو جاؤں گی. سعدی نے ایک نظر ان کے ہاتھ کو دیکھا جو مہارت سے کباب کو شکل دے رہے تھے. کچھ یاد کر کے وہ مسکرایا. آپ ریسٹورنٹ کھول لیں امی. کسی کو کھانا کھلانے سے پیارا احسان کیا ہوگا بھلا. ریسٹورنٹ؟ وہ سوچ میں الجھی. اگر پہلے کسی سے مشورہ کر لیجیے گا. کس سے کروں؟ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے 2 لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں امی. ایک وہ جس نے اس کام میں فائدہ اٹھایا ہو اور ایک جس نے اس میں نقصان اٹھایا ہو. پھر ہینا کو دیکھا جو ابھی تک شل بیٹھی تھی. پٹو بیگم, ریسٹورنٹ بننے سے تمہارے تو دن پھٹ جائیں گے. سعدی نے اسے آواز دی. اس نے سفید پردہ چہرہ اٹھایا. ہاشم بھائی سے بات ہو تو انہیں بتا دیجیے گا کہ اب علیشہ کو ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں رہی. کچے کباب کا ٹکڑا اس کے حلق میں رہ گیا. وہ چونکا. کیوں, کیا ہوا؟ اس کو جب پیسے چاہیے تھے تب انہوں نے نہیں دیے, پھر اس نے خود ہی حاصل کرنے جائے. اور شوق کے عالم میں بول رہی تھی. اس نے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر چوری کرنے کی کوشش کی. وہ کمپیوٹرز میں اچھی تھی اور قسمت میں بری. سب گرفتار ہو گئے. اب وہ جیل میں ہیں ایک لمبے عرصے کے لیے. وہ بے یقین تھی بالکل حد تک. پھر ایک دم اٹھ کر اندر چلی گئی. سعدی ابھی تک ساخت اور جامد بیٹھا تھا. ندرت افسوس سے کچھ کہہ رہی تھی مگر وہ کچھ نہیں سن رہا تھا. اور پھر جب شوق اترا تو ہر طرف تعصب چھا گیا. انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے.
قصر کاردار میں ملازموں کی چہل پہل جاری تھی۔ سرما کی وہ تند امید صبح 12 تک محدود تھی۔ اندر سینٹرل ہیٹنگ نے لاؤنج کو گرما رکھا تھا۔ نئی لڑکی فیونا ایک انڈور گملے کو پانی دے رہی تھی۔ گائے بگائے نے نگاہ اٹھا کر اورنگزیب کے کمرے کی سمت بھی دیکھ لیتی، جہاں دروازہ آدھا کھلا تھا اور وہ آئینے کے سامنے کھڑے تیار ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ فیونا وہاں سے مکمل منظر نہیں دیکھ سکتی تھی، آوازیں بھی مدھم تھیں، مگر جھکڑے کی آواز بہرا بھی سمجھ لیتے، وہ تو صرف زبان سے نہ آشنا تھی۔ اگر اندر جھانکو تو سامنے کونچ پہ ٹانگ جما کر جواہرات بیٹھی تھی، سلگتی آنکھوں اورنگزیب پہ جمی تھی۔ اگر تم ایک دفعہ شیرو کی بات سن کر اپنے بیٹے کی سفارش مت کرو میرے سامنے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور تلخی سے کہتے ٹائی کو نوٹ باندھ رہے تھے۔ وہ کتنا ہائپر ہے تم جانتے ہو، اس طرح کا رویہ رکھو گے تو وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا تو چلا جائے، 2 دن فٹ پاتھ پہ رہنا پڑے گا تو عقل آ جائے گی۔ ایک باپ کو بیوقوف بناتا ہے۔ اگر وہ گیا نا اورنگزیب تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے، وہ بامشکل ضبط کر کے بولی۔ ہر شے کی ذمہ دار تم ہو، تمہاری بے جا حمایت نے اس کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے۔ کالر جھٹک کر کوٹ پہنا، تنفر بھری نگاہ آئینے پہ پیچھے نظر آتی، جواہرات پہ ڈالی اور باہر نکل گئے۔ وہ وہیں بیٹھی کلستی رہ گئی۔ لاؤنج میں وہ لمحے بھر کو رکے۔ نوشیروان سیڑھیوں کے وسط میں کھڑا تھا، خاموش، فکر مند سا۔ اورنگزیب نے اس پہ نظر ڈالی اور اتنی جلدی پلٹائی کہ جیسے کوئی ناگوار نظارہ سامنے ہو۔ میری کو آواز دی اور واپس کمرے میں چلے گئے۔ فیونا جلدی سے پانی رکھ کر میری کو بلانے بھاگی۔ شیرو وہیں زینے پہ بیٹھ گیا، گردن جھکا لی، نہ پیسے ہاتھ رہے نہ رشتے۔ کتنے دن تک یوں ہی بیٹھے رہو گے؟ شیرین سرسری سے پوچھتی، ہاتھ میں کٹے سیبوں کی پلیٹ پکڑی اس کے ساتھ سینے پہ بیٹھی تو وہ چونکا، پھر دوبارہ سر جھکا لیا۔ جب تک وہ مجھے معاف نہیں کر دیتے تو تم ان سے معافی مانگ لو، سمپل۔ ملازموں کی زبان نہیں، وہ سب سن چکی تھی۔ کتنی دفعہ مانگ چکا، مگر جواب میں چیخ چلا کر مجھے دفان کر دیتے ہیں۔ اور ہاشم، اس نے پلیٹ سے پھل کا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈالا، وہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کرے، اور تم نے اسی لیے اسے ایک دفعہ بھی مخاطب نہیں کیا۔ کھاؤ گے؟ ساتھ ہی پلیٹ بڑھائی۔ نوشیروان نے بے دلی سے منہ پھیر لیا، البتہ اب شہری سے پہلے کی طرح بیزار نہیں رہتا تھا۔ صرف وہی تھی جس نے سارا قصہ سننے کے بعد اسے ہمدردی جتائی تھی اور کہا تھا، بھائی تم نے لالچ بھی تو نہیں کیا نا، ایک ایڈونچر تھا، اس میں اتنا ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ اب بھی وہ کندھے جھکا کر کہہ رہی تھی، یوں کرو، اوپر جاؤ اور ہاشم سے معافی مانگ لو، بات ختم، اس کو صرف تمہاری معافی کا انتظار ہے۔ واقعی؟ اس نے بے چینی سے شیرین کو دیکھا، تھپڑ پھر سے یاد آیا، بے اختیار گال پہ ہاتھ رکھا۔ ہاں نا، وہ تم سے کبھی خفا نہیں ہو سکتا، اور مجھے اپنا فون دے جاؤ۔ کیوں؟ وہ فون دیتے رکا۔ شہری نے موبائل اس کے ہاتھ سے اچک لیا۔ وقت ضائع مت کرو، وہ آفس کے لیے نکل نہ جائے۔ اچھا۔ وہ فوراً اوپر آیا، تھوڑی دیر اس کے کمرے کے باہر رکا، پیچھے سیڑھیوں پہ بیٹھی شیرین نے اس کے موبائل سے سعدی کا نمبر نکالا اور اپنے پہ منتقل کیا۔ شیرین نے بغیر کھٹکھٹائے دروازہ کھولا۔ ہاشم ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا تھا، نوٹ ابھی سٹینڈ پر تھا اور وہ کف لنکس پہن رہا تھا۔ ہٹ پہ گردن موڑی اسے دیکھا اور واپس کف لنک پہننے لگا۔ آؤ شیرو۔ انداز نارمل تھا، نہ غصہ نہ پیار، اور سر جھکائے، لب کاٹتا، قدم قدم چلتا قریب آیا۔ یہ اس دن کے بعد دونوں کی پہلی بات چیت تھی۔ یہ سوشل بائیکاٹ اس کے لیے بہت سنگین ثابت ہوا تھا۔ بھائی ابھی تک ناراض ہے مجھ سے؟ نگاہ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ہاشم نے ٹائی گردن میں ڈالی اور آئینے میں دیکھتے اس کی گرہ لگانے لگا۔ کیا میں اسے معذرت سمجھوں؟ نوشیروان نے بے چینی سے چہرہ اٹھایا۔ آئی ایم سوری بھائی، میں نے آپ کو بہت ہرٹ کیا۔ میں معذرت قبول کرتا ہوں، بھول جاؤ سب۔ ٹائی کی گرہ باندھتے ہوئے وہ مسکرایا بھی نہیں۔ آپ مجھ سے ابھی تک ناراض ہیں؟ نہیں۔ اس نے نوٹ کسی، کالر درست کیے، اسٹینڈ سے کوٹ اٹھایا اور مڑ کر شیرو کو سنجیدہ نظروں سے دیکھا۔ ناراض نہیں ہوں، حیران ہوں، اس پہ نہیں کہ میں بیوقوف کیسے بنا۔ اعتبار کرنے والے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اس پہ بھی نہیں کہ تم ایک کرمنل ذہن رکھتے ہو، بلکہ صرف اس پہ کہ اگر تمہیں پیسے چاہیے تھے تو تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ ایڈونچر کرنا چاہ رہا تھا بس۔ نوشیروان نے شرمندگی اور خفت سے گردن جھکا دی۔ ہاشم نے کوٹ پہنا اور اسے دیکھتے بٹن بند کیا۔ تم شیرو، میری ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، میں تمہارا بھائی سب معاملہ سنبھال سکتا ہوں۔ اس کے کندھے پہ سختی سے ہاتھ جمایا تو نوشیروان نے شرمندہ چہرہ اٹھایا۔ تمہیں پیسے چاہیے تو میرے پاس آؤ گے، تمہیں کوئی لڑکی چاہیے تو میرے پاس آؤ گے، تمہیں کسی کی جان چاہیے تو میرے پاس آؤ گے، مگر تم خود کچھ نہیں کرو گے، کبھی بھی نہیں، سمجھ آیا؟ اس نے اسباب میں گردن ہلائی، پھر قدرے جھجکا۔ وہ جو آپ نے کہا کہ کاش وہ سعدی آپ کا بھائی ہوتا، وہ ایک اچھا لڑکا ہے، رشتوں کا پاس کرنا جانتے ہیں، وہ ہمارا تیسرا بھائی ہوتا تو مجھے خوشی ہوتی، مگر وہ نہیں ہے۔ اورنگزیب کاردار کے 2 ہی بیٹے ہیں، اور میں اور تمہاری نظر میں میری کتنی اہمیت ہے مجھے واقعی نہیں معلوم، مگر میرے لیے تم اور سونیا برابر ہو۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، کتنا احترام کرتا ہوں آپ کا؟ نہیں، مجھے نہیں پتہ۔ پرفیوم خود پہ چھڑکتے سنجیدگی سے کندھے اچکائے۔ شیرو روحان سا ہو گیا۔ یہ سچ ہے۔
پھر اسے ثابت کرو، کیونکہ مجھے دوبارہ سے تمہارے تقریبی ذہن پہ اعتبار کرنے میں وقت لگے گا۔ اس کے کندھے کو تھپ تھپا کر وہ موبائل اٹھاتا باہر نکل گیا، اب بھی نہیں مسکرایا۔ نوشیرہ پریشان سا وہیں کھڑا رہ گیا۔ شیرین اب سیڑھیوں کے وسط میں کھڑی تھی، اسے آتے دیکھ کر راستہ دیا۔ ہاشم چند زینے اترا، پھر اس کے قریب رکا۔ کچھ کاغذات پہ تمہاری دستخط چاہیے، دوپہر میں آفس آ جانا۔ میں خلا لے رہی ہوں، طلاق نہیں۔ چاہو تو یہ لمبی چوڑی رقم اور مراد بھی نہ دو، ضرورت نہیں مجھے تمہارے پیسے کی۔ وہ باتیں مت کہو جن کا مطلب تم خود بھی نہیں جانتی۔ جو دے رہا ہوں اپنی بیٹی کے لیے دے رہا ہوں، ماں سے الگ نہیں کر سکتا اس کو، اب ہٹو سامنے سے۔ وہ مزید سر کر ہاشم نیچے اترا۔ وہ تلملاتے ہوئے اسے جاتے دیکھتے رہی، آنکھوں میں شدید بغض اور بے بسی تھی۔ وہ ماں باپ کے کمرے کے سامنے رکا تو جواہرات ہنوز کاؤچ پہ بیٹھی کلس رہی تھی اور ڈریسر میرر کے سامنے کھڑے اورنگزیب میری انجو کو ہدایات دے رہی تھی۔ وہ چوکھٹ میں آ رکا۔ میں علیشا کی فیس پے کر رہا ہوں، کسی کو کوئی اعتراض ہو تب مجھے کہنے کی زحمت نہ کریں، میرا دماغ آج کل بہت گھوما ہوا ہے۔ اطلاع دی اور اسی کے سنجیدہ چہرے کے ساتھ مڑ گیا۔ جواہرات تلملا کر اٹھی، اورنگزیب نے برہمی سے اسے پکارا مگر وہ باہر جا چکا تھا۔ دونوں بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ باہر دھند ابھی تک چھائی تھی۔ وہ برآمدے تک پہنچا تھا جب خاور تیزی سے قریب آتا دکھائی دیا۔ وہ فکر مند لگ رہا تھا۔ سعدی یوسف نے آپ کے وکیل کو فائر کر دیا ہے، معلوم ہے؟ آپ اتنے بے فکر کیسے ہو سکتے ہیں؟ فکر کی یہ کیا بات ہے؟ وہ الٹا حیران ہوا۔ لوگ وکیل بدلتے رہتے ہیں، اگلا بھی ہمارا ہی ہوگا، نہیں تو جج تو ہمارا ہی ہے۔ مگر مجھے پریشانی ہے ان لوگوں کو۔ وہ آڈیو کہاں سے ملی؟ کون سی آڈیو؟ وہ ٹٹک کر رکا۔ خاور محمود صاحب نے جو سنا تھا بتا دیا تھا۔ ہاں زمر ایسے کام کر سکتی ہے، وہ کہہ رہا ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ وہ کار کی طرف جا رہا تھا، خاور تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ ہاشم اٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ نے اسے اور اس کی بہن کو رات اپنا لیپ ٹاپ دیا تھا، کہیں اسے وہ آپ کے پاس سے تو نہیں نکالی؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ بیزار ہوا۔ وہ آڈیو میرے سیف میں ہے، میں نے 2 دن پہلے ہی دیکھ لیا۔ لیپ ٹاپ میں میرے ڈاکیومنٹس کا فولڈر لوگ کہ وہ دونوں ابھی اتنے بھی سمارٹ نہیں کہ ہر چیز کھولیں، اور سعدی جھوٹ نہیں بولتا، جو کہہ رہے وہی ہوگا۔ مگر جج ہمارا ہے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ سر آپ کا اوور کانفیڈنس۔ وہ کہتے کہتے رکا۔ ہاشم ایک سخت کاٹ دار نظر اس پہ ڈالے اور آگے بڑھ گیا۔ خاور نے بے چینی سے تھوڑی کھجائی۔ بظاہر ہاشم کہہ تو ٹھیک رہا تھا مگر پھر اسے یہ لڑکا کچھ گڑبڑ لگ رہا تھا۔ خیر ہاشم سعدی کو زیادہ بہتر طور پہ جانتا ہوگا یقیناً۔ وہ سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ ٹوٹے ہوئے مکان ہیں مگر چاند سے مکین اس شہر آرزو میں ایک ایسی بھی گلی ہے۔ وہ ایک ابتر سا آفس تھا، فائلوں کے ڈھیر، بے ترتیب کتابوں سے بھرے ریک اور میز پہ اتنا بکھرا اتنا کچھ کہ اس میں سارے میں کرسی پہ بیٹھا سعدی بے حد بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے مقابل آفس کے مالک کی کرسی پہ موجود عدیل عمر صاحب نیچے جھک دراز سے کچھ نکال رہے تھے۔ دفتر میں سیدھے ہوئے وہ اڑے اڑے کچری بالوں، موٹی اینک اور شریف چہرے والے انسان تھے۔ سعدی کو ان پہ ترس، خود پہ رحم اور زمر پہ غصہ آیا جس نے اسے یہاں بھیجا تھا۔ سیدھے ہوتے ہوئے نے کچھ فائلز تھپ سے میز پہ رکھی، نتیجتاً اوپر تلے رکھی سیاہ کتابیں دھڑام سے سعدی کی طرف لڑکیں۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا اور ایک موٹی کتاب پیر پہ جا لگی، باقی 2 گھٹنوں پہ۔ آؤچ! لگی تو نہیں؟ انہوں نے ناک پہ اینک دھکیلتے پوچھا۔ بالکل نہیں جی، میں کوئی انسان تھوڑی ہوں۔ وہ جھک کر ان کو سمیٹنے لگا، پھر میز پہ رکھی اسی بیچارگی سے خلجی صاحب کو دیکھا۔ سر آپ بے شک ابھی اپنا کام کر لیں، میں پھر آ جاؤں گا۔ وہ کرسی کے کنارے پہ آگے کو ہوا، بھاگنے کو تیار۔ نہیں نہیں، میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ انہوں نے دائیں بائیں گردن ہلائی۔ کیس بھی دیکھ لیا تھا میں نے۔ تو پھر آپ یہ کیس لیں گے؟ بے توجہ سے پوچھتے پیچھے کھڑے الماری پہ نظر ڈالی۔ شیشے کے دروازوں کے پیچھے کتابیں اور فائلیں بھری تھیں، اوپر تلے اڑے کاغذ، بے ترتیبی سی بے ترتیبی۔ دیکھو بیٹے، فائز غازی جیسے بندے کا دفاع کرنا آسان نہیں۔ خیر آپ رہنے دیں، میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ وہ شکریہ کہتا جلدی سے اٹھا، بس بھاگنے کی دیر تھی۔ یہ اتنا بھی مروت میں بیٹھ گیا۔ اس آدمی کی تو اینک گم جائے، یہ نہ ڈھونڈ سکے فائز کو کیا خاک رہا کروائے گا۔ مجھے پتہ ہے فائز غازی کا دفاع آپ کے لیے مشکل ہوگا کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی قاتل ہے، تو نہیں، میرا خیال ہے وہ بے گناہ ہے۔ وہ جو بس مڑنے ہی والا تھا ایک دم ٹھہر کر انہیں دیکھنے لگا۔ جی ہاں نا، گناہ گار کا دفاع کرنا زیادہ آسان ہے مگر بے گناہ کا کیس سوچ سمجھ کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر ایک معصوم آدمی کا تم دفاع نہ کر سکے اور جیل چلا گیا تو وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ وہ آہستہ سے دوبارہ بیٹھا، آگے کو جھک کر حیرت اور الجھن سے ان کو دیکھنے لگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے باوجود پروسیکیوٹر زمر کے بیان کے؟ پروسیکیوٹر صاحبہ نے تو بیان دینا ہی تھا، وہ سرکار بنام سجاد راؤ کی پروسیکیوٹر جو رہی ہیں۔ ویسے مجھے بڑی حیرت ہے تمہارے پچھلے وکیل نے اس کیس کا ذکر نہیں کیا۔ ابھی بھی نکالے فائلز کے گٹھے کو اس کی طرف دھکیلا۔ اس سے قبل کہ کتابیں دوبارہ گرتیں، سعدی نے جلدی سے اسے واپس پش کیا، البتہ وہ ان کے چہرے سے بے چین نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ یہ کون سا کیس تھا؟
یہ وارث غازی قتل سے کوئی 5 ماہ پہلے ختم ہوا تھا۔ میں اس ڈیفینس اٹارنی تھا اور زمر صاحبہ پروسیکیوٹر۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی پہ گولی چلائی، مگر ایسا کرنے سے قبل اس کے سامنے اعتراف کیا اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کرنے کا، اس کے ساتھ مزید کچھ زیادتیاں کرنے لگا۔ قسمت سے بیوی بچ گئی اور اس نے پولیس کو بتا دیا۔ 7 ماہ زمر لگی رہی۔ ان کا پہلا کیس تھا، ریپیو بھی بنانی تھی۔ بہرحال فیصلہ انہی کے حق میں کیا گیا۔ میرا خیال ہے جس نے بھی فارس کے بھائی اور بیوی کا قتل کیا ہے اس کی ڈسٹرکٹ کورٹ کے کیسز پہ گہری نظر ہوگی۔ اسے معلوم ہوگا کہ انسان اپنی زبان سے کہی بات پہ سب سے اچھا پھنستا ہے۔ پروسیکیوٹر صاحبہ ویسے بہت سمجھدار خاتون ہے، لیکن وہ یہاں مار کھا گئی کیونکہ اسی طرح کا ایک کیس پروسیکیوٹ کر چکی ہیں۔ یعنی زمر اپنے حملہ آور کی کال پہ اس لیے یقین کریں کیونکہ وہ آخری منٹ کے اعتراف کے ایسے ایک کیس کو لے چکی ہیں اور ان کے نزدیک یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا کرے۔ ایک دم اسے محسوس ہوا کہ زمر نے اسے صحیح بندے کے پاس بھیجا ہے۔ ان کے پہلے تاثر پہ مت جانا۔ بالکل، ویسے لوگ یہ بھی کرتے ہیں۔ قتل بڑا بوجھ ہوتا ہے، انہیں کسی سے تو بانٹنا ہوتا ہے۔ بہت سے کیسز دیکھے ہیں میں نے، یہاں لوگ کسی کو مارنے سے پہلے اپنے پچھلے گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے یہ سب کس نے کروایا ہے۔ وہ ایک دم جوش میں بولنے لگا تو انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھا کر روکا۔ وہ بے اختیار رک گیا۔ کیا وہ لوگ طاقتور ہیں؟ بہت زیادہ۔ اس کے گلے میں کچھ اٹکا۔ اور کیا تمہارے علاوہ بھی کوئی اور جانتے کہ وہی اصل قاتل ہیں؟ نہیں۔ تو پھر اپنا منہ سی لو۔ جی؟ وہ دم بخود رہ گیا۔ دیکھو بچے، تم ایک بااثر آدمی کو اس میں نہیں گھسیٹ سکتے۔ ایسا کرو گے تو وہ فارس کو جیل میں ختم کروا دیں گے اور تمہیں جیل سے باہر تم جس کو بھی ان کے نام بتاؤ گے ان کی زندگی خطرے میں ڈالو گے۔ تم ان کو گنہگار مت ثابت کرو، صرف فارس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرو۔ ایک دفعہ وہ باہر آ جائے پھر جو کرنا وہ کر لینا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر سر خود بخود اسبات میں ہل گیا۔ بات غلط نہیں تھی۔ کیا ہم ان کو رہا کروا لیں گے؟ اگر جج ایماندار ہوا تو ہاں۔ اور اتنے دنوں میں یہ پہلی امید کی کرن تھی جو اسے نظر آئی تھی، اندھیری رات کا پہلا تارا جو سورج نکلنے کی امید ہوتا ہے۔ ہاں، کبھی تو صبح ہوگی۔ وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ جس کو دیکھو اس کے چہرے پہ لکیریں سوچ کی، جیسے ہو جائے مقدر کسی شے کا مقدر سوچنا۔ سعدی کورٹ سے واپس اپنے آفس کی طرف جا رہا تھا جب کسی اجنبی نمبر سے فون آنے لگا۔ اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے کال لے لی۔ سعدی؟ جی کون؟ شہری بول رہی ہوں۔ اس نے موبائل کان سے ہٹا کر اسے گھورا۔ کہیے کیسے فون کیا مسز کاردار؟ کیا ہم مل سکتے ہیں کسی ایسی جگہ جہاں میرے اور تمہارے گھر والوں کو علم نہ ہو؟ جہاں تک مجھے یاد ہے میں 23 سال کا ہوں اور آپ کم از کم ابھی مجھ سے 12 سال بڑی ہیں تو اوہ شٹ اپ، مجھے تمہارے ساتھ ڈیٹ پہ نہیں جانا، تم سے ایک کام ہے، مگر ہاشم کو نہ پتہ چلے۔ پھر ٹھیک ہے، پتہ ٹیکسٹ کرتا ہوں، دوپہر میں آ جائے گا۔ اپنی حیرت چھپاتے ہوئے اس نے فون کان سے ہٹایا۔ عرصہ پہلے شہری نے اسے صلاح کر لی تھی۔ اس کو تب سے معلوم تھا کہ ایک دن یہ لڑکا اس کے کام آئے گا اور وہ دن آن پہنچا تھا۔ جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا اشکوں نے، جو اشکوں نے بھڑکائی ہے اس آگ کو کون ٹھنڈا کرے۔ کچھ دیر بعد وہ سارا کے آفس میں موجود تھا۔ وہ کرسی پر براجمان ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو پڑھ رہی تھی، پھر چہرہ اٹھایا اور تحمل سے اسے دیکھا۔ یہ تمہاری اس ہفتے میں لی جانے والی دوسری لیو ہے، اگر میں یہ دے دوں تو آفس کے باقی لوگ کیا خیال کریں گے؟ مجھے فارس مم کے کیس کے لیے کچھ اہم کام کرنے ہیں۔ وہ اتوار کو نہیں ہو سکتے کیا؟ سعدی نے معصومیت سے سر نفی ملایا۔ اتوار کو تو پاکستان میں چھٹی ہوتی ہے۔ سارا نے سمجھنے والے انداز میں اسے گھورا، پھر کرسی کی سمت اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گیا۔ تم اتنے اہم ادارے میں بطور ایک سائنسدان کام کر رہے ہو تو اپنی ڈگری کی وجہ سے، مگر یہاں سب جانتے ہیں کہ تم میرے بھانجے، اگر اسی طرح میں تمہیں فیورز دینے لگی تو تم اپنی عزت کھو دو گے۔ پہلا تاثر دائمی ہوتے ہیں سعدی، مگر سچ نہیں ہوتے۔ اداسی سے مسکرایا۔ خیر، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، بس آج کے لیے، صرف آج کے لیے۔ تنبیہی نظروں سے اسے دیکھ کر سارے نے درخواست پہ دستخط کیے، پھر کاغذ اس کی طرف بڑھا دیا۔ آپ کیسی ہیں؟ بہت دن سے کام کے علاوہ آپ سے کوئی بات نہیں ہو سکی۔ اس نے دیکھا سارا کے چہرے پہ ملال بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ نیلی آنکھوں اور نرم چہرے والی سارا اب پہلے کی طرح لگتی تھی، بس صرف لگتی ہی تھی۔ ایک تھکان، اداسی، نا امیدی اس کی آنکھوں میں آ کر ٹھہر سی گئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، میں، امی، بچیاں، ہم سب ایک دوسرے کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ ذرا توقف کیا۔ فارس کیسا ہے؟ بے گناہ آدمی قید میں رہ کر کیسا ہو سکتا ہے؟ بس اور غم و غصے سے نڈھال، مگر ہم انہیں جلد رہا کروا لیں گے اور اصل قاتلوں کو سزا دلوائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا سعدی؟ وارث واپس تو نہیں آئے گا، اور وہ اس فکر کے
فکرے کا انتظار کر رہا تھا کہ ایڈوکیٹ خلجی سے ملاقات کے بعد اس کو اس کا سوال کا جواب مل گیا تھا۔ ہم قاتل کو سزا مقتول کو واپس لانے کے لیے نہیں دیتے، بلکہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ کسی اور کا قتل نہ کرے۔ قصاص میں زندگی ہوتی ہے، مقتول کی نہیں بلکہ کسی اور کی، آپ کی، آپ کے بچوں کی، فارغ غازی کی، یا شاید میری اپنی۔ اب کے سارے نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، کرسی پہ پیچھے کو ہوئی، ہاتھوں میں قلم گھماتے کچھ سوچا۔ تمہارا یہ انداز پر اصرار ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اب میں جاؤں؟ اور جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ آخری دفعہ ہے سعدی یوسف خان، اور اس نے درخواست کی طرف خفگی سے اشارہ کیا۔ جی بالکل، اس ہفتے میں آخری دفعہ۔ کاغذ اٹھایا تیزی سے باہر نکل گیا۔ سارا نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی اور پھر سر جھٹک کر کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو گئی، اور جس وقت وہ وہاں سے نکل رہا تھا اسی شہر میں کئی میل دور ہاشم اپنے آفس میں موجود فون پہ کہہ رہا تھا، کیسی ہو بچے؟ تمہارا پھر سے شکریہ۔ اپنے لاؤنج میں صوفے کے ساتھ کھڑی لینڈ لائن فون کا ریسیور کان سے لگائے ہنا اداسی سے مسکرائی۔ اٹس اوکے ہاشم بھائی، ویسے شیرو نے وہ ویڈیو شوٹ کہاں کی تھی؟ اس کا ایک کاٹیج ہے ایوبیہ میں، وہیں پر۔ خیر، فارس کا کیس کیسا جا رہا ہے؟ اس آڈر سے کوئی فرق پڑا یا نہیں؟ بھائی کہہ تو رہا ہے کہ فرق پڑے گا۔ ویسے وہ کہاں سے ملی آڈیو؟ بظاہر سرسری سا پوچھا۔ زمر پھپھو نے نکلوا کر دی تھی، مگر یہ بات آپ کسی کو بتائیے گا نہیں، فیملی سیکرٹ ہے۔ اس نے مدھم سا کہا، وہی جو بھائی نے بتایا تھا۔ زمر پھپھو کو نہیں بتائیے گا کہ میں نے بتا دیا ہے۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ وہ الٹا حیران ہوا۔ اس یقین دہانی پہ وہ مسکرا دی۔ ہاشم بھائی آپ بہت اچھے ہیں۔ معلوم نہیں، خیر تمہیں ایک کام کہا تھا۔ حنین کی مسکراہٹ سمٹ گئی، آنکھوں میں گہرا کرب چھانے لگا۔ علیشہ کو اور جو سنا تھا بتاتی گئی، وہ دوسری جانب بالکل خاموشی سے سنتا گیا، یہاں تک کہ حنین کو لگا وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ ہاشم بھائی کچھ تو بولیں۔ وہ چپ رہا، بالکل چپ۔ حنا کا دل ڈوبنے لگا جیسے نیلے پانیوں میں بحری جہاز ڈوب جاتا ہے۔ کیا آپ اتنا بھی نہیں کہیں گے کہ آپ کو افسوس ہے؟ کیا آپ کو ذرا سا بھی افسوس تھے؟ اس کی آواز بڑھا گئی، مگر ہاشم نے فون رکھ دیا۔ اس دن کے بعد سے وہ حنا کے لیے آئیفل ٹاور بن گیا۔ گو کہ اس نے چند منٹ انتظار کیا کہ وہ کال بیک کرے گا، مگر نہیں، کوئی کال نہیں آئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اب اگلے 1.5 سال وہ اسے سوائے دور دور سے خاندانی تقریبات پہ ملنے کے بالکل نہیں مل پائے گی، اور یہ بھی کہ دوبارہ وہ ہاشم سے فون پر 1.5 سال بعد تب کرے گی جب وہ امتحانی مرکز میں چیٹنگ کرتے پکڑی جائے گی۔ اگر ہم سب نجومی ہوتے تو زندگی کا سارا تھرل ہی ختم ہو جاتا۔ خود کو بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں یار لوگ، حالانکہ اسے فرق تو پڑتا نہیں کوئی۔ چھوٹے باغیچے والے گھر سے قدرے فاصلے پہ مین ڈور پہ موجود شاپ اس وقت رینوویشن کے مرحلے سے گزر رہی تھی۔ اندر مستری مزدور لگے تھے، پینٹ کی مہک، لکڑی اور سیمنٹ کا جا بجا بکھراوا، چیزوں کی اٹھک پھٹک۔ ندرت اس شاپ کو چھوٹا سا ریسٹورنٹ بنانے کی تیاریوں پہ نگرانی کر رہی تھی، ساتھ ہی گائے بگائے کونے میں رکھی میز کی جانب بھی دیکھ لیتی، جو آج 1.5 سال بعد ریسٹورنٹ کے مرکزی سیٹنگ ایریا میں شامل تھی، جہاں سعدی کے ساتھ ہاشم کی بیوی بیٹھی تھی، اور وہ خاموشی سے اس کو سن رہا تھا۔ ندرت اس طرف نہیں گئی تھی۔ سعدی نے بتایا تھا کہ فارس کے کیس کے سلسلے میں اسے شہری سے کوئی کام تھا، تفصیل کو رہنے دیں، اور ندرت نے پھر پوچھا نہیں۔ شہری ہاتھ باہم پھنسائے وقفے وقفے سے شانے چٹک کر اور آبرو جھکا کر مدھم بول رہی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا آپ ہاشم بھائی سے اتنی عاجز ہیں۔ اتنی دیر سے بتا رہی ہوں کس طرح وہ مجھے ٹارچر کرتا ہے، شک کرتا ہے، مارتا ہے، اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ مجھے عاجز نہیں آنا چاہیے؟ ناگوار سے چٹک کر بولی۔ سعدی نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ تو اب کیا آپ ان سے انتقام لینا چاہتی ہیں؟ وہ بھی لوں گی، اپنے اوپر کیے گئے ایک ایک ظلم کا حساب لوں گی، لیکن اب بھی میں کسی اور کام کے لیے آئی ہوں۔ میں ہاشم بھائی کا دوست ہوں، یہ خلاف آپ میری مدد لیں گی؟ اتنا اعتبار کیسے مجھ پہ؟ میرے تمام آپشنز میں تم سے زیادہ بھروسے کے قابل مجھے تم لگے۔ کسی پروفیشنل کو ہائر کیا تو وہ ہاشم کو بتا دے گا یا مجھے بلیک میل کرے گا۔ سو اس کا مطلب ہے کہ آپ سے کچھ غلط ہوا ہے؟ اور اسے جوس کا گھونٹ بھرتے اسے غور سے شہری کو دیکھا، اس کا رنگ بدلا۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک مسئلہ ہے جس میں مجھے ہاشم پھنسا سکتا ہے۔ اب تک تو تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے کسی حد تک جا سکتا ہے، اور اندازہ تو سعدی کو ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے اتنی لمبی رام کہانی صرف اس لیے سنائی تاکہ جو وہ آگے بتانے جا رہی ہے اس میں وہ خود بے قصور لگے۔ خیر وہ سنتا گیا۔ ہماری طلاق کے بعد بچے کی کسٹڈی مجھے چاہیے اور مجھے ہی ملے گی، لیکن اگر ہاشم کو میرے بارے میں کچھ بھی برا معلوم ہوا تو وہ سونی کو مجھ سے چھین لے گا۔ میری کزن والی بات پرانی ہو گئی اور دب گئی، اب ایک اور مسئلہ ہے۔ کہتے کہتے وہ ذرا رکی، بالوں میں ہاتھ پھیر کر انگلیاں مڑ گئی۔ آپ سے کیا ہوا ہے؟ گولف کلب میں کچھ عورتیں کارڈز کھیلنے آتی ہیں۔ آئی سویئر میں ان میں شامل نہیں تھی، میرا مطلب ہے وہ صرف ایک کارڈز گیم تھی، مگر میں نے کافی کچھ لوز کر دیا اس میں۔ اوکے پھر؟
ان کے پاس کوئی رجسٹر، کوئی کمپیوٹر کارڈ کچھ نہیں ہوتا. میں نے سارا پیسہ بعد میں پورا کر دیا، مگر اس شام کی CCTV فوٹیج ان کے کمپیوٹر میں ہے، اور اگر کلب میں کسی نے وہ ہاشم کو دے دی، گو کہ وہ ایسے نہیں کرتے، مگر میں رسک نہیں لینا چاہتی. ہاشم کو نہیں معلوم ہے کتنی بڑی رقم ہاری تھی. اس کو رقم سے فرق نہیں پڑتا، مگر ہاشم کاردار کی بیوی گیمبلنگ کرتے ہوئے دکھائی دے، یہ ایک اسکینڈل ہے. اس کی کتنی بدنامی ہوگی، اور کوئی بھی اسکینڈل مجھے میری بچی کی شکل دیکھنے سے عمر محروم کر سکتا ہے. آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ تم اور تمہاری بہن ان چیزوں میں اچھے ہو. کلب کے ریکارڈ سے اس دن کی فوٹیج غائب کروا دو، تمہیں کچھ بھی دینے کو تیار ہوں میں. اپنی بہن کو ایسے کلب میں لے کر نہیں جانے والا. تمہاری بہن کا انعام آئندہ اس معاملے میں نہیں لیں گی آپ، مگر آپ کا کام کر دوں گا. ڈونٹ وری. کیسے کرو گے؟ وہ متعجب ہوئی. یہ میرا مسئلہ، آپ بے فکر ہو جائیں. ویسے ہاشم بھائی جیسے شاطر آدمی کو دھوکہ کیسے دے لیتی ہیں آپ؟ ہر شخص کی ایک کمزوری ہوتی ہے، اس کی بھی ہے. اسے لگتا ہے جن لوگوں سے وہ محبت کرتے ہیں وہ اس کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی، جیسے کہ اس کی فیملی، جیسے کبھی میں تھی اور جیسے اب تم ہو. وہ تم سے سچ میں بہت محبت کرتے ہیں. کہتا نہیں ہے، مگر سے تم شیروں کی طرح ہی پیارے ہو. سادے نے سر جھٹکا. شیری گہری سانس بھر کر پیچھے کو ہو بیٹھی، چہرے پہ آئے بال پر ہٹائے. اور تم جواب میں کیا لوگے؟ آپ کو ہاشم بھائی سے ان کے تمام ظلم کا بدلہ لینا ہے نا، تو بس اس وقت کا انتظار کریں جب ہم مل کر یہ کام کر سکیں. شہری نے الجھن سے اسے دیکھا. تم تو ہاشم کے دوست ہو، ایسا کیا ہوا تم دونوں کے درمیان؟ وہ مسکراتے ہوئے کرسی دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا. آپ کے برعکس میرے آپشنس میں سب سے کم قابل اعتبار آپ ہیں. شہری نے شانے اچکائے. وہ سادی کی ہر بات سننے پہ مجبور تھی. گئے تھے زہم میں اپنے پر اس کو دیکھتے ہی، جو دل نے ہم سے کہے تھے پیام بھول گئے. یہ سرما کی ایسی سر دوپہر تھی جب ذرا سی دھوپ روح تک کو ٹکور بخشتی. ایسے میں عدالت کی عمارت کے گرد قہر کے دائرے میں دھوپ چھید کر چھوڑی چھپے داخل ہو گئی تھی. کمرہ عدالت کے اندر شک و شبہات نے ہنوز سب دھندلا کر رکھا تھا. جسٹس سکندر بگول وکیل دفاع خلجی صاحب کو بولتے سن رہے تھے، جو کٹہرے میں کھڑی زمر سے سوالات کر رہے تھے. سامنے حاضرین کی چند کرسیاں رکھی تھیں، بمشکل 1.5 قطار بھر کرسیاں، جو اس TV اور فلم سے یکسر مختلف اور بدصورت کورٹ روم کو مزید بدنما دکھا رہی تھی. کمرے سے باہر کچہری میں بھرتے بھان کے لوگوں کا شور یہاں تک سنائی دے رہا تھا، مگر وہ سب زمر کو سن رہے تھے. سعدی خاموشی سے اور فارس ناگواری سے دونوں سامنے ساتھ ساتھ بیٹھے تھے. فارس کی تیوری چڑھی تھی آنکھوں میں، زمر کو دیکھتے دبا دبا غصہ تھا. سفید کرتے کے کف کلائی پہ موڑ رکھے تھے اور بال پونی میں بندھے تھے. البتہ سعدی بالکل چپ چاپ تھا، ریشم بننے کے بعد کا نرم مگر بے لچک سا. زمر بھی اتنی ہی بے لچک لگ رہی تھی. سفید لمبی قمیض، اوپر بلیک منی کوٹ، دوپٹہ شانوں پہ اور اعتماد سے اٹھی گردن. وہ زمر ہی لگ رہی تھی اور صرف خلجی صاحب کو دیکھ رہی تھی. آپ دیکھ چکی ہے کہ کس طرح ابھی ایک ایکسپرٹ وٹنس، ماہر گواہ نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ اس ریکارڈنگ میں موجود فارس غازی کی آواز اصلی نہیں ہے. الفاظ وہی ہیں جو میں نے سنے تھے. ریکارڈنگ کے بارے میں عدالت درست فیصلہ کر سکتی ہے. ہو سکتا ہے ریکارڈنگ سے اصل آواز نکال کر جالے ڈالی گئی ہو تاکہ عدالت میں اپنی مرضی کی بات ثابت کی جا سکے. آفٹر آل اس ریکارڈنگ کا سورس غیر تصدیق شدہ ہے. ذرا سے شانے اچکائے. یہ فیصلہ عدالت پہ چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے. خلجی صاحب نے اس کو باختیار ٹوکا، پھر کٹہرے کے مزید قریب آئے. کیا آپ اب بھی اپنے بیان پہ قائم ہیں؟ جس طرح ہوا، میں نے جو سنا میں نے کورٹ اور پولیس کو بتا دیا. فیصلہ کرنا میرا کام نہیں ہے. وہ بے تاثر اور مطمئن کھڑی تھی. اور جب آپ نے سن لیا تھا کہ ایک شخص آپ کو قتل کرنے جا رہا ہے تو آپ بھاگی کیوں نہیں؟ وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا، میرا رشتہ دار تھا. مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے مارے گا نہیں. میں اسے خالی دھمکی سمجھتی تھی، مگر بعد میں آپ کو یقین آ گیا. مجھے 3 گولیاں لگی تھیں. میرے سامنے ایک لڑکی قتل ہوئی. کیا یقین نہیں آنا چاہیے تھا؟ وہ پرسکون ٹھنڈے انداز میں جواب دے رہی تھی. یعنی آپ مانتے کہ آپ نے اس وقت گولی مارنے والے کی بات کو غلط جج کیا اور نہ بھاگ کر غلطی کی؟ بھاگ کر کہاں جاتی؟ سارا ریسٹورنٹ تو اوپن تھا اور اس کے پاس سنائپر گن تھی. ایک کاٹدار نظر سامنے بیٹھے فارس پہ ڈالی. وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا چپتی ہوئی نظروں سے، اور واپس خلجی صاحب کو دیکھا. اس نے ایسی جگہ منتخب کی جہاں بھاگنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا. خلجی صاحب نے ہاتھ میں پکڑے کاغذات پہ نظر ڈالی، پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا. زمر صاحبہ، آپ کب سے پروسیکیوٹر ہیں؟ میرا خیال ہے آپ کے کاغذ اور دماغ دونوں میں تاریخ درج ہوگی. بہرحال 3.5 سال سے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنے جوابات کو مختصر رکھیں. پھر آپ کو چاہیے کہ آپ مجھ سے کوشچنس نہ پوچھیں، یعنی کہ کیا، کیوں، کب، کہاں والے سوالات. خلجی صاحب نے اثر لیے بنا کاغذات کو پھر سے دیکھا. 2 انگلیوں سے کان کی لو مسلتا فارس آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا. کیا یہ درست ہے کہ آپ اپنے جونیئرز میں ایک سخت گھیر پروسیکیوٹر کے طور پہ مشہور ہیں؟
بالکل، اور کیسا ہونا چاہیے پروسیکیوٹر کو؟ اس نے گردن اکڑا لی، وہ فارس کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ زمر صاحبہ، آپ جانتی ہیں کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے قانون کے تحت ہم فارس غازی کو پریزیومڈ انوسنٹ کہیں گے، مجرم نہیں، گو کہ آپ اسے مجرم ہی خیال کرتی ہیں۔ بالکل، سر اسبات نے ہلایا۔ فارس نے سر جھٹکا۔ اور زمر، جب آپ کسی کو پروسیکیوٹ کرتی ہیں تو اس کو مجرم گردان کر ایسے ہی کرتی ہیں، درست؟ ثبوت اور شواہد اس کے خلاف ہوں تو ہاں۔ وہ ٹھنڈی اور پرسکون تھی۔ میں آپ سے پھر درخواست کروں گا کہ اپنے جوابات کو ہاں یا نہ تک محدود رکھیں۔ سوال پہ منحصر ہے۔ خلجی صاحب نے ضبط سے گہری سانس لی، پھر اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ کمرہ عدالت میں سناٹا چھایا تھا۔ پچھلے 3.5 سال میں آپ کے پروسیکیوٹ کیے گئے کیسز میں سے قتل کے 16 مقدمات ہیں جن کے فیصلے آ چکے ہیں۔ جی، اور ان میں سے 7 فیصلے دفاع کے حق میں، یعنی کہ 16 دفعہ آپ نے کہا کہ یہ شخص قاتل ہے، 9 دفعہ عدالت نے کہا کہ ہاں یہ قاتل ہے، مگر 7 دفعہ عدالت نے کہا کہ یہ قاتل نہیں ہے۔ 7 دفعہ شواہد اور گواہیاں اتنی مضبوط تھیں کہ فیصلہ وہ تصحیح کرنے لگی، مگر ہاں یا نہیں زمر صاحبہ؟ قدر بلند آواز سے یاد دہانی کروائی۔ زمر نے گہری سانس بھری۔ جی ہاں، یعنی کہ 7 دفعہ آپ غلط ثابت ہوئی۔ 16 میں 7 انگلیوں پہ گنا، تقریباً 50% تناسب نکلتا ہے، یعنی آپ نے 7 لوگوں کو پھانسی کی طرف لے جانا چاہا مگر عدالت نے انہیں بے گناہ قرار دے دیا۔ اس تناسب سے آپ جتنے لوگوں کو قصوروار ٹھہراتی ہیں ان میں سے آدھے تو بے گناہ نکلتے ہیں۔ زمر کے آبرو تن گئے اور فارس کے تنے اعصاب ڈھیلے ہوئے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ الفاظ کے ہیر پھیر سے کام لے رہے ہیں، ورنہ ایسے نہیں ہوتا۔ وہ چٹک کر بولی۔ سعدی اپنے جوتوں کو دیکھ رہا تھا۔ فارس نے بے چینی سے پہلو بدلا، ناگواری سے خلجی صاحب کو دیکھا۔ زمر صاحبہ، کیا یہ درست ہے کہ آپ پروسیکیوشن آفس میں بیٹھ کر دفاع کی جانب سے کان بالکل بند کر لیتی ہیں اور ایک دفعہ کسی کو مجرم گردان لیتی ہیں تو یہ ثابت کرنے کے لیے آخری حد تک جاتی ہیں؟ میں بغیر وجہ یا ثبوت کے کسی کو مجرم نہیں گردانتی، چبا چبا کر سلگتی آنکھوں سے انہیں دیکھ کر بولی۔ سامنے کھڑے خلجی صاحب نے اسبات میں سر ہلایا، پھر اپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو دیکھا۔ کیا یہ درست ہے کہ وارث غازی قتل سے چند روز قبل آپ نے ایک موک ٹرائل میں حصہ لیا تھا، سرکار بنام ہیری پوٹرس؟ اور زمر نے بری طرح چون کر سامنے بیٹھے سعدی کو دیکھا۔ اس نے مزید گردن جھکا دی۔ زمر کی آنکھوں میں بے یقینی، صدمہ، دھچکا، ہر شے ابھری تھی۔ جی ہاں۔ وہ دوبارہ خلجی صاحب کی جانب مڑی تو جیسے ڈھیروں غصے کو ضبط کر رہی تھی۔ کیا اس میں آپ نے ہیری پوٹر کو سیڈرک ڈیگوری کا قاتل ثابت کروایا؟ کیا یہ درست ہے؟ وہ ایک مول ٹرائل تھا۔ گلابی پڑتی آنکھوں سے وہ گڑ رہی تھی، مگر وہ اثر لیے بنا کاغذات کو پڑھ رہے تھے، جبکہ ہیری پوٹر کے چوتھے حصے میں درج اس واقعے کی تفصیل کے مطابق ہیری قاتل نہیں تھا، وہ ایک موک ٹرائل تھا۔ سختی سے کٹہرے کا جنگلہ پکڑے وہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زمر، میرا آخری سوال۔ کاغذ سے چہرہ اٹھا کر انہوں نے سادگی سے پوچھا۔ کیا ہیری کو پروسیکیوٹ کرنے سے قبل آپ نے وہ چوتھا حصہ پڑھا تھا؟ وہ ایک موک ٹرائل تھا خلجی صاحب، اس کی آواز کانپی۔ اس چوتھے حصے کے مطابق ہیری بے گناہ تھا یا گناہ گار؟ اور فارس بے چینی سے سعدی کی طرف جھکا۔ وکیل کو منع کرو، اس کے ساتھ یوں نہ کرے، وہ ایک عورت ہے۔ سعدی نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اتنی ہمدردی تھی تو گولی کیوں ماری؟ فارس نے جواباً غصے سے اسے گھورا۔ کیا نہیں ماری تھی؟ تو اگر کوئی یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تو کرنے دیں۔ اور پھر سے قدموں میں دیکھنے لگا۔ وہ تمہاری پھپھو ہیں، اس نے گویا ملامت کی۔ وہ مجھ سے زیادہ مضبوط ہیں، سہ لیں گی۔ اور خلجی صاحب کہہ رہے تھے، میں آپ سے ایک سادہ سی بات پوچھ رہا ہوں، ہیری پوٹر کی چوتھی کتاب کے تحت ہیری پوٹر جس کو آپ نے سزا دلوائی تھی، گناہ گار تھا یا بے گناہ؟ لب بینچے زمر نے سرخ ہوتی آنکھیں خلجی صاحب پہ جمائے چند لمحے منتظر سے خاموش رہے۔ بے گناہ، ایک لفظ بولا۔ جج نے قلم سے کاغذ پہ کچھ نوٹ کیا۔ خلجی صاحب دیٹس آل کہتے ہوئے پیچھے کھوٹے، مگر وہ ان سے پہلے پرس کندھے پہ ڈالتی نیچے اتری۔ سعدی کے قریب سے گزرنے لگی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ زمر نے ملامتی کاٹدار نظر اس پہ ڈالی اور آگے چلتی گئی، یہاں تک کہ وہ کمرہ عدالت سے باہر تھی۔ کوئی اسے روک کے دکھائی تو اس کی ماں اسے روئی۔ راہداری میں چلتے ہوئے اس کا چہرہ احساس توہین سے سرخ پڑ رہا تھا، بار بار وہ کن پٹی میں سلتی، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ واپس اپنے آفس آئی اور اندر جو بھی بیٹھا تھا اس کو باہر جاؤ فوراً کہہ کر بھیجا اور کرسی پہ گر سی گئی۔ آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں، سر درد الگ۔ پتہ نہیں کتنی دیر وہ ادھر ہی بیٹھی رہی، پھر پرس اور چابیاں اٹھا کر باہر نکلی۔ راہداری میں ابھی آگے آئی ہی تھی کہ سامنے سے 2 اہلکار ہتھکڑی لگے فارس کو لے کر آ رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں سے بندھی زنجیریں سپاہیوں کے ہاتھوں سے جڑی تھی، سماعت ختم ہو چکی تھی۔ اسے قریب آتا دیکھ کر وہ رکا، گردن ترچھی کر کے سپاہی کو دیکھا۔
نظر اسلام تمہاری بیوی کا نام رخسانہ ہے نا، 4 بچے، تمہاری سیٹلائٹ ٹاؤن کے پاس گھر ہے تمہارا۔ اگر تم نے مجھے پروسیکیوٹر سے بات کرنے سے روکا تو یاد رکھنا جس دن چھوٹوں کا سب سے پہلے تمہارے گھر جاؤں گا۔ ایک کاردار نظر اہلکار میں ڈالی جو بے بسی سے خشک لبوں پہ زبان پھیر کر رہ گئی۔ وہ چلتے ہوئے قریب آ رہی تھی، اسے دیکھا تو رخ پھیر کر نکلنے لگی، مگر آپ نے کہا آپ میرے ساتھ کھڑی ہوں گی، میری وکیل بنیں گی۔ زمر رکی، چونک کر اسے دیکھا، وہ بس میرے ہداری میں ہتھکڑیوں میں کھڑا بہت سب سے اسے دیکھتے کہہ رہا تھا، اس ریکارڈنگ میں آپ نے کہا آپ میرا ساتھ دیں گی، حالانکہ آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ میں نے وارث کو مارا ہے۔ وہ چند قدم مزید قریب آیا، دونوں اہلکار ساتھ کھنچے آ رہے تھے۔ نادانی میں سے گزرتے لوگ رک کر دیکھنے لگے۔ زمر لب پیچھے کھڑی اسے دیکھتی رہی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور سانس تیز ہو رہی تھی۔ وہ 2 قدم مزید آگے آیا، انہیں غصے بھری نظروں سے اسے دیکھتے بولا، بھائی کو مارا تو خیر تھی، بات سننے کو تیار تھیں آپ، مگر آپ کو مارا تو اصول بدل گئے ہاں۔ وہ چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھے گئی، پہلو میں گرے ہاتھ سے پرس کو زور سے بھینچا، ضبط سا ضبط تھا۔ آپ نے کہا ادھر کٹہرے میں، ہتھکڑی والے ہاتھ سے کمرہ عدالت کی سمت اشارہ کیا، میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا، سچ کہا، مگر آپ کوئی نہیں تھیں، آپ زمر تھیں۔ انگلی اٹھا کر پیچھے ہٹتے اس نے غصہ اور درد بھری آنکھوں سے اسے دیکھا، آپ سے کم از کم آپ سے مجھے اچھے کی امید تھی کہ آپ مجھے سنیں گی، مگر آپ نے سب سے پہلے میری امید توڑ دی۔ اور وہ پیچھے ہٹتا گیا، میں بے گناہ تھا میڈم زمر، میں بے گناہ تھا۔ غصے کی جگہ ان میں دکھ ابھر آیا اور وہ پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک کہ وہ لوگ ایسے لیے مڑ گئے، مگر اس کی آنکھیں وہ ہر جگہ نقش تھیں۔ زمر نے ادھر ادھر دیکھا، ہر کوئی رک کر اسے دیکھتے شخص کے اوپر وہی آنکھیں چسپاں تھیں۔ وہ تیز تیز چلتی دوسری سمت بڑھنے لگی، اس کا سانس اب بھی بے ترتیب تھا اور آنکھوں کا گلابی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ گھر آ کر اس نے ابا صداقت کسی سے کوئی بات نہیں کی، کھانا بھی نہیں کھایا، کمرے میں بند ہو گئی، ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ پہ بھی نہیں گئی، بس بستر پہ چت لیٹی چھت کو دیکھتی رہی۔ پھر شام ڈلی، اسٹڈی ٹیبل پہ آ بیٹھی اور کچھ فائلز کو پڑھتی رہی، رات تک اس کے کمرے کا یہی منظر رہا، کب سر فائل پہ رکھے وہ سو گئی، اسے پتہ بھی نہیں چلا۔